وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے۔ فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نماز و دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کمتر، نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے لیے سب سے زیادہ رحم دل انسان، رب العالمین کی طرف سے جس کے لیے سلام آیا ہو، جس کی خلافت فارس و روم جیسی سپر پاور طاقت کو موت کا پیغام سناتی ہو، جن کی شخصیت ایمان کے مدارس میں سے ایک مدرسہ ہو، جب آپ ان سے ملیں گے تو فرشتوں جیسے دل اور نبیوں جیسی زبان کے ساتھ ملیں گے، جن کے دل میں دنیا کی خواہشات مرجھا چکی تھی۔ وہ ہیں عبداللہ ابن عثمان القرشی، یعنی حضرت ابو بکر صدیق ابن ابی قحافہ التیمی رضی اللہ تعالی عنہ، پہلے خلیفہ راشد، عشرہ مبشرہ میں سے ایک، مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، عام الفیل سے 2.5 سال پہلے پیدا ہونے والے، جن کے ایمان کی تر و تازگی میں کبھی مانگی نہیں آئی، نہ کبھی ٹھوکر کھائی، جس نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب کو منہ نہیں لگایا، جس کی کمر کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکی، وہ ہے حضرت ابو بکر۔ جب آپ ایمان لائے تو آپ کی فطرت کی سچائی میں ایمان کی سچائی کا اضافہ بھی ہو گیا، اور آپ کے روشن چہرے میں ایمان کے چمک کا اضافہ بھی ہو گیا، اور آپ کے حسن و جمال کے سبب آپ کو عتیق کا لقب دیا گیا۔ واقعہ اسراء اور واقعہ معراج کی تصدیق کے سبب آپ کو صدیق کا لقب دیا گیا، وہ ہیں حضرت ابو بکر۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا شان تھی، اس کی منظر کشی ایک شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کی۔ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے۔ فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نماز و دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کمتر، نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا۔ بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا۔ وہ جلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک ایک فرمان جیسا۔ خدا اس سے راضی ہوا وہ خدا پر، کہیں قدسی آمین اس کی دعا پر۔ وہی ثانی اثنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب۔ جھکاتا تھا نظر عمر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ابو بکر سے زیادہ مجھ پر مال کے ذریعے احسان کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ اگر میں اس دنیا میں کسی کو اپنا خلیل، کسی کو اپنا دوست، کسی کو اپنا محبوب بناتا تو وہ حضرت ابو بکر تھے، لیکن اسلام کی دوستی زیادہ افضل ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آواز لگائی اور فرمایا کہ میری طرف سے اس مسجد میں کھلنے والے تمام کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ آپ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابو بکر سے کتنی محبت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ سب سے زیادہ محبت کس سے فرماتے ہیں؟
چونکہ بڑے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، آپ نے بڑے علماء کو بھی دیکھا ہوگا، کسی سے بھی ملتے ہیں تو بالکل ایسے ملتے ہیں جیسے سب سے زیادہ محبت انہی سے کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا جس کی اتباع علماء کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب کسی سے ملتے تھے تو سامنے والے کو یہ لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے ہی محبت کرتے ہیں، اور یہی ملنے کا طریقہ بھی ہے۔ چنانچہ ان صاحب نے معلوم کر لیا، اے اللہ کے رسول آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ سے۔ تو وہ کہنے لگے کہ مردوں میں معلوم کر رہا ہوں میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کے ابا سے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر محبت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اچانک ایک سوال پوچھا کہ کیا آج تم میں سے کسی کا روزہ ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میرا روزہ ہے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی آج جنازے کے ساتھ چلا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول آج جنازے کے ساتھ میں چلا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا تم میں سے آج کسی نے مریض کی عیادت کی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول میں نے مریض کی عیادت کی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس شخص کے اندر یہ تینوں صفتیں جمع ہوں گی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو بکر کی سخاوت اور دریا دلی کا کیا پوچھنا، آپ نے اپنی انفاق کی تلوار سے غلامی کی زنجیری پر وار کیا اور آزادی خرید کر مسلمانوں کے ہونٹوں پر وہ مسکراہٹیں بکھیری۔ کیا آپ مکہ کے ضعیف اور کمزور مسلمانوں کو خریدتے اور دوسری طرف جو خواتین مسلمان ہوتی انہیں خرید کر آزادی دلاتے؟ اس پر آپ کے والد ابی قحافہ نے کہا کہ ابو بکر میرے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کمزور اور ضعیف لوگوں کو خرید کر آزادی دلاتے ہو، اگر تم مضبوط اور طاقتور لوگوں کو خرید کر آزادی دلاؤ تو یہ تمہیں کام آئے۔ جو لوگ تمہارے مقابلے میں آتے ہیں ان سے دفاع کرے، ان سے لڑے۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو پہاڑوں سے بھی زیادہ بلند اخلاص کے مالک تھے جواب دیا، بڑا شاندار اور بڑا پیارا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا اے میرے والد جان، اے میرے ابا جان، مجھے وہ زیادہ پسند ہے جو اللہ کے یہاں ہے۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى۔ یہ آیت آپ کی شان میں نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خرچ کرنے کی ترغیب دی، انفاق کی ترغیب دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دل میں سوچنے لگے کہ آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا۔ وہ ہوا سے بھی زیادہ تیز رفتار سے گئے اور اپنے گھر جا کر سامان اٹھا کر لائے، جتنا سامان تھا اس میں سے آدھا سامان لے کر آئے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ دینار اور سامان سے بھری ہوئی گٹری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے معلوم کیا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ گھر والوں کے لیے آدھا چھوڑ کر آیا ہوں۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں اور ان کے پاس تھوڑا سا سامان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا ابو بکر تم نے کیا چھوڑا گھر والوں کے لیے؟ تو حضرت ابو بکر نے جواب دیا کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑایا۔ اس جواب کو سن کر حضرت عمر حیرت میں پڑ گئے اور دل ہی دل میں سرگوشی کرنے لگے اور اپنے آپ سے کہنے لگے کہ عمر تو ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکتا۔
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے ارادے سے نکلے اور آپ کے ہمراہ حضرت ابو بکر ہیں، شام کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، حضرت ابو بکر کبھی آپ کے آگے چلتے ہیں، کبھی آپ کے پیچھے چلتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو بکر کیا وجہ ہے، کبھی تم آگے چلتے ہو، کبھی پیچھے چلتے ہو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول، میں پیچھے اس لیے چلتا ہوں، یہ دیکھ رہا ہوں کہ کوئی دشمن آپ کا پیچھا تو نہیں کر رہا ہے، آگے اس لیے چلتا ہوں کہ کوئی آپ کا منتظر تو نہیں ہے، کوئی آپ کے گھاٹ میں تو نہیں بیٹھا ہوا ہے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام آگے چلے اور غار ثور کے قریب پہنچتے ہیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے میرے محبوب ذرا رکیے، میں اندر دیکھ کر آتا ہوں، صفائی کر کے آتا ہوں۔ حضرت ابو بکر اس غار کے اندر جاتے ہیں، اس غار کے اندر جا کر صفائی کرتے ہیں، جتنے سوراخ ہوتے ہیں سب کو اپنی چادر کے ٹکڑے سے بند کرتے ہیں، ایک سوراخ باقی رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلاتے ہیں، جو سوراخ باقی رہ گیا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس پر اپنا پیر رکھ دیتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور غار کے اندر چونکہ رات کا وقت ہے، اللہ کے رسول سو جاتے ہیں، اللہ کے رسول کا سر حضرت ابو بکر کی گود میں ہے۔ اب اچانک ایک سانپ اور ایک زہریلا جانور حضرت ابو بکر کو ڈستا ہے، اس ڈسنے کی وجہ سے اللہ کے رسول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو درد ہوا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس درد کو برداشت نہ کر سکے اور آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، اور ایک قطرہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ جا گرا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جا کر گرتا ہے قطرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ابو بکر کیا وجہ ہے، کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول، کسی جانور نے اور کسی زہریلے جانور نے مجھے ڈس لیا۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر اپنا لعاب دہن لگایا، جس کی وجہ سے وہ زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ اس رات کے واقعے کو حضرت عمر لے کر فرماتے ہیں، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ عمر کا پورا خاندان ابو بکر کے اس رات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے نرم دل اور رقیق القلب انسان تھے۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رونے لگتے، اور رونے کے غلبے کے سبب آپ کی قرات کی آواز بھی صاف سنائی نہیں دیتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر کی بیوہ بیوی اسماء بنت عمیس سے معلوم کیا کہ حضرت ابو بکر کی تنہائی میں عبادت کیسی ہوتی تھی، تو حضرت اسماء بنت عمیس نے جواب دینے سے پہلے یادوں میں کھو سی گئیں، پھر کہنے لگی کہ جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے، وضو کرتے، پھر نیت باندھ لیتے، اور جب قرآن پڑھتے تو رونے لگتے، جب سجدہ کرتے تو روتے تھے، جب رکوع کرتے تو روتے تھے، اور جب دعا کرتے تو روتے تھے۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی رونے لگے۔ جب آپ کا انتقال ہونے لگا تو آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پاس میں تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ دیکھو یہ میرے 2 کپڑے ہیں، انہی کو دھو کر میرے کفن کے لیے استعمال کرنا، کیونکہ نئے کپڑوں کی ضرورت زندہ لوگوں کو ہے۔ یہ حضرت ابو بکر کی زندگی تھی۔ فقط والسلام۔